ہوگا. اور حضور کا فرمان واضح ہے, خیر الحلائی کی بات نبی اللہ ابو بکر, اللہ کی جمی معلومات میں سب سے اعلیٰ ابو بکر ہے. اور یہ غلام احمد قادیانی دجال پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ابو بکر عمر میرے جوتے کے تسمے کھولنے کے قابل نہیں. یہ باتیں میں آج آپ کو صرف اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ملک میں ایک سازش ہو رہی ہے, ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی دوبارہ تیاریاں ہو رہی ہیں. علماء کے منہ کے اوپر چپ کی مہر لگ چکی ہے, علماء ڈر چکے ہیں, علماء گھبرا چکے ہیں. لیکن میں حضرت ثناء اللہ امرتسری کا بیٹا ہوں, حضرت محمد حسین بٹالوی کا فرزند ہوں, حضرت علامہ شہید کا بیٹا ہوں. میں اس بات کو بتلا دینا چاہتا ہوں, اور تمہارے پہ حملہ ہوا نہ مسلمانوں نے کیا, نہ مسلمان علماء نے اس کی حوصلہ افزائی کی, نہ مسلمان اس بات کے قائل ہیں. قلم ہمارے پاس ہے, زبان ہمارے پاس ہے, منبر ہمارے پاس ہے, محراب ہمارے پاس ہے. لیکن ہم تم کو یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں, اللہ کے دشمنوں, رسول اللہ کے غداروں, عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے والوں, اور سیدہ مریم کو بد کردار کہنے والوں, اور حضرت شیخین کی ذات پہ تبرہ کرنے والوں, اور جاؤ, ہم تمہیں مسلمان ماننے کے لیے کبھی آمادہ تیار نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. حضرات یہ کیا بکواس ہے کہ کسی کے اوپر آپ گولی چلا دیں اس کے بعد کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے؟ گولی چلانے والوں کو پکڑو, پھانسی کے پھندے پہ لٹکاؤ, جیلوں میں پھینکو, لیکن ان کے زبانوں کو لگام دو. یہ کیا فضول بکواس ہے کہ حضور کی اپنے نبوت کے غدار اب مسلمان بن چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. نہ عیسیٰ کو شہید کیا گیا, نہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے پھندے پہ چڑھے. اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا. لیکن یہ دجال کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جناب فوت ہو چکے ہیں, اور اب جناب دوبارہ غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم بن کے دنیا میں آ چکا ہے. میں نے ایک عرصہ قبل پوائنٹ بلینک پہ لقمان میں یہ بات کہی تھی. لقمان اکثر قادیانیوں کی چابی بھرنے کے اوپر بکواس کرتا ہے. میں نے اس کے پروگرام میں یہ بات کہی تھی. میں نے کہا عیسیٰ نام ہے, مسیح نام ہے سیدنا عیسیٰ کا, اس بغیرت کا نام غلام احمد ہے, ان کی ماں کا نام مریم تھا, اس کی ماں کا نام چراغ بی بی ہے. اور مجھے یہ بات بتلاؤ, چراغ بی بی کا بیٹا جس کا نام غلام احمد ہو, مجھے یہ بات بتلاؤ مریم کا بیٹا عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل سے کوئی حالی, علم سے کوئی پیدل آدمی اس کو عیسیٰ ابن مریم مان سکتا ہے, لیکن جس کی عقل سلامت ہو وہ کبھی اس کو عیسیٰ ابن مریم نہیں مان سکتا. حضرات گرامی کا ذرا بات کے پر غور کیجیے. متفق علیہ حدیث, آقا علیہ السلام کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حاکم عادل بن کے آئیں گے, جزیے کو موقوف کریں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, اور کہا حاکم عادل بن کے آئیں گے. اتنی دولت ہوگی ان کے دور میں, اتنا سرمایہ ہوگا ان کے دور میں کہ لوگ اس سرمایہ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے سرمایہ لے لو, لیکن غریب آدمی موجود نہیں ہوگا. کہا اس دور کے اندر ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا. متفق علیہ حدیث ہے. اور مسلم شریف میں سیدنا عیسیٰ کی آمد کے بارے میں حضرت آقا علیہ السلام کا اعلان حضرت نواس ابن سمان اس حدیث کے راوی ہیں. کہا عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ اتریں گے. حضرات ذرا غور کیجئے, دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ اتریں گے. کہا ایسے عالم میں اتریں گے, ان کے دونوں ہاتھ جو ہے فرشتوں کے دو پروں پہ ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی, اور ایسے عالم میں اتریں گے کہ سر کے بالوں سے پانی گر رہا ہوگا, اور ایسے عالم میں اتریں گے کہ پانی موتیوں کی طرح چمک رہا ہوگا. تو عیسیٰ ابن مریم کا کیا کہنا؟ عیسیٰ ابن مریم جہاں سانس لیں گے کافر ان کی سانس کے ساتھ مرنا شروع ہو جائیں گے, اور عیسیٰ کی سانس وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک عیسیٰ کی نگاہ پہنچتی ہے. اور کہا عیسیٰ ابن مریم دودھ کے مقام پہ پہنچیں گے, دجال کو پکڑ لیں گے, دجال کو مار دیں گے. اور مجھے بتلاؤ جس کی سانس سے کافر مر جاتے ہوں اور جس کی سانس کافروں کو مٹا دیتی ہو, اس نبی کے بارے میں یہ بات کہنا کہ
یہ نبی وہ نہیں بلکہ یہ ہے، ہم اس دوئی کو قبول کرنے کے پر کبھی ہمارا تیار نہیں ہو سکتے۔ نواس ابن سمان کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے اور مجھے یہ بات بتلاؤ دمشق کیا ہے؟ دمشق شام کا کیپٹل ہے، دمشق شام کا دارالخلافہ ہے، اور مجھے یہ بات بتلاؤ دنیا کے جغرافیے کو پڑھنے والوں، دنیا کے جغرافیے کو سمجھنے والوں، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں کے پر ہاتھ رکھ کے اتریں گے۔ یہ ظالم ہندوستان میں تھا، قادیان میں تھا، دجال تھا، بے ایمان تھا، لیکن لوگ اس کو عیسیٰ کہتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ کیا حدیثوں میں جس عیسیٰ کا ذکر ہے وہ عیسیٰ ہی ہو سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر مسلم شریف کی روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفاظ منقول ہیں، کہا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو حج اور عمرے کا احرام بھی باندھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام الروحہ کے اوپر جائیں گے، عمرے اور حج کا احرام باندھیں گے۔ مجھے یہ بات بتلاؤ عیسیٰ علیہ السلام حج کر کے کس بات کو ثابت کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام حج کر کے اس بات کو ثابت کریں گے، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ حضور کا فرمان بالکل واضح ہے، جس نے حج نہیں کیا، جس نے حج کی نیت نہیں کی، جس نے حج کا ارادہ نہیں کیا، چاہے وہ ہندو، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہاں پہ غور کیجئے، ایک عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جو حج کا احرام باندھیں گے، اور ایک عیسیٰ ہونے کا جھوٹا دعوے دار وہ ہے جس نے حج کا احرام باندھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی مکہ کی زیارت بھی نہیں کی، کبھی مدینہ کی زیارت بھی نہیں کی، اور زیارت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں اب حج کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اب حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ظالم کیوں فائدہ نہیں؟ اس نے کہا مکہ اور مدینہ کی چھاتیاں خشک ہو چکی ہیں، قادیان کی چھاتیوں سے دودھ جاری ہو چکا ہے، حج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حج اب کیسے ہوگا؟ یہ حج تو 5واں رکن تھا اسلام کا۔ اب ایک آسان فارمولہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، جس نے حج کرنا ہے وہ قادیاں کے سالانہ جلسے میں شریک ہو جائے، اس کو حج کا ثواب مل جائے۔ حضرات گرامی قدر حج کو یہ لوگ نہیں مانتے، حج کو یہ لوگ نہیں مانتے، جہاد کو یہ لوگ نہیں مانتے، پیغمبر زمان کی ختم نبوت کو یہ نہیں مانتے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رجعت ثانیہ کو یہ نہیں مانتے، دجال کے مقام لط کے قتل کو یہ نہیں مانتے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار کو یہ نہیں مانتے، قرآن کے ربوے کے مقابلے پہ جھوٹا ربوہ انہوں نے جناب نگر کے اندر بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نبوت کے مقابلے میں جھوٹی اور حساتہ نبوت انہوں نے بنا لی۔ اور آج آپ کو ایک اور دلیل لے دوں، آپ کا دماغ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے روشن ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کائنات کے امام تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ نے کہا ابراہیم میں نے تجھے کائنات کا امام بنا دیا ہے۔ اگلی بات ذرا غور کیجئے، اللہ نے قرآن میں مزید یہ بات سورہ عنکبوت میں اعلان فرماتے ہوئے کہی وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ابراہیم کی نسل میں نبوت کو مختص کر دیا، کائنات میں جتنے بھی نبی آئیں گے وہ سارے ابراہیمی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے حضرت اسماعیل بھی ابراہیمی، جناب اسحاق بھی ابراہیمی، جناب یعقوب بھی ابراہیمی، جناب یوسف بھی ابراہیمی، جناب عیسیٰ بھی ابراہیمی، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ نے اعلان کیا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضرت عمر بھی ابراہیمی، اگر کوئی ہو سکتا تو وہ بھی ابراہیمی ہوتا، ابراہیم کی نسل سے باہر نہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے نبی آئے گا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی نبی آنے کے امکانات ہوتے، اگر نبی آنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہوتی۔ اور میرے اپنا شجرہ نسب بتلا، تو ابراہیمی نہیں ہے، تو سید نہیں ہے، تو قریشی نہیں ہے، تو بنی اسرائیلی بھی نہیں، تو نہ جانے کہاں سے آیا ہے، تیرا مقصد صرف یہ تھا امت کے اندر نقب لگا لیا جائے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، ایک پورا دور ایسا ہے جس میں نبوت کے فیکٹریاں تیار ہوئی، نبوت کے علمبردار تیار ہوئے، نبوت کے دعوے دار تیار ہوئے۔ کون سا دور؟ انگریزی استعمار کا دور۔ ایران سے بہاؤلہ اٹھا، علی محمد باب اٹھا،
ہندوستان سے غلام احمد قادیانی اٹھا، امریکہ سے علی جا محمد اٹھا، کینیڈا سے راشد الخلیفہ اٹھا، اور آج میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے بہاءاللہ ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے مسیلمہ کذاب ہو، ان کے پر لعنتیں برستی رہیں گی، کوئی بندہ نصیب نہیں۔